صفحہ نمبر 302 بلوچستان میں ایسے گاؤں پانی کے پوائنٹس کے ساتھ ساتھ بنائے جاتے ہیں۔ بلوچستان میں کریز، چولستان میں ٹوباز، پنجاب اور تھر میں کوہ کے ساتھ ساتھ بنائے جاتے ہیں۔ چولستان کے علاقوں میں بڑے بڑے ریت کے تودے ڈونز موجود ہوتے ہیں، تو بارش کا پانی گڑھے گھروں میں جمع ہوتا رہتا ہے۔ تو ملے جلے گاؤں ان ٹوباز کے ساتھ بنائے جاتے ہیں۔ جب اچانک یہ ٹوباز خشک ہو جاتے ہیں تو لوگ یہاں سے دوسری جگہ شفٹ ہو جاتے ہیں۔ اس طرح تھر کے علاقے میں گہری گڑھے کو آرملہ کہتے ہیں، وہاں پانی جمع ہو جاتا ہے۔ یہ گڑھے ڈیوز کے پھسلنے پر نمی حاصل کرنے سے بنتے ہیں۔ اس کے ارد گرد گھر بنائے جاتے ہیں۔ انگریزوں نے 1980 اور 1920 کے درمیان یہاں نہری نظام کے بعد ایسے گاؤں بسانا بھی شروع کیے تھے۔ باری رچنا اور دوسرے دو آبوں کے ارد گرد اس طرح گاؤں آباد ہوئے کیونکہ یہاں سے نہریں نکالی گئی تھی۔ گاؤں کے رہنے والے باشندوں کو پانی اور کوہ کے حساب سے زمین دی جاتی تھی۔ زرعی قسم کے گاؤں ایگلومیریٹڈ ویلیجز، اس قسم کے گاؤں میں گڑھ اکٹھے بنائے جاتے ہیں۔ گھروں کے مختلف گروہ مختلف جگہوں پر سیکیورٹی کی خاطر بنائے جاتے ہیں۔ گھروں کے یہ جھنڈا چندہ فاصلے پر ہوتے ہیں۔ یہ گھر مختلف برادریوں اور قبائل کو واضح کرتے ہیں۔ صوبہ سرحد میں یوسف خیل ایسے گاؤں کی ایک مثال ہے۔ بکھری ہوئی رہائش گاہیں ڈسپرڈ سیٹلمنٹ، پاکستان کی ایسی گاؤں جہاں پر کسان اپنی رہائش گاہیں اپنی زرعی زمین میں بنا لے وہ بکھری رہائش گاہیں کہلاتی ہے۔ اس طرح یہ رہائش گاہ بکھری ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ اس کی مثال میرانہ کی چک نمبر 132 ہے، بہاولپور کے ضلع کے قریب ہے۔ اس کے علاوہ چولستان کے اضلاع میں ایسا دیکھنے میں آتا ہے۔ ٹاؤنز، دنیا کے قدیم ترین قصبات میں عراق کے ٹائگریس اور یوفرائٹس کے علاوہ مصر کی وادی نیلم اور وادی سندھ کی پرانی تاریخ ہڑپہ اور موہنجو-دڑو کا شمار ہوتا ہے۔ اس دور میں ٹیکسلا اور سرحد کا ہنٹ سٹی قابل ذکر ہے۔ اب یہ شہر ناپید ہو چکے ہیں مگر اس کے کنڈرات اب بھی بین الاقوامی سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے قدیم شہروں میں لاہور، ملتان، پشاور، حیدرآباد اور سیون کا نام آتا ہے۔ صفحہ نمبر 303 پاکستان میں شہری جگہ کا استعمال، اربن لینڈ یوز ان پاکستان، پاکستان میں شہروں کا لینڈ یوز پیٹرن مختلف ہے کیونکہ یہاں بڑے چھوٹے تمام کسانوں کے شہر موجود ہیں۔ کراچی شہر انگریزوں کی آمد سے قبل 1729 تا 1838 میں وجود میں آیا۔ کراچی میں اب زمین کا استعمال قدیم طرز کا نہ رہا ہے۔ اب یہاں سول لائنز کمرشل رہائش اور صنعتی علاقے وجود میں آئے ہیں۔ سٹی سینٹر اصل میں یہ کراچی کا دل ہے۔ یہ شہر کا جغرافیائی سینٹر نہیں ہے، اس کی اپنی ایک مخصوص شناخت ہے۔ اس علاقے میں ہیڈ آفس بہت بڑے تعداد میں ہے جو کہ مختلف کمرشل اور فائنانس بزنس سے وابستہ ہے۔ اس میں بینک، تجارتی مراکز ہے۔ یہ شہر تیزی سے شاہراہ فیصل کی طرف پھیل رہا ہے۔ کراچی کے کور ایریا میں لوگوں کی رہائش گاہیں اس شہر میں اب بڑے بڑے پلازے بن گئے ہیں۔ پاکستان کے شہروں میں درج قسم کے پیٹرن نمونے پائے جاتے ہیں۔ رہائشی علاقے، انڈسٹریل اسٹیٹ، شاپس پلازے، کنٹونمنٹ کے علاقے، سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ، سٹی سینٹر وغیرہ۔ شہروں میں لگژری سہولیات عام ہوتی ہیں، مثلاً یہاں تعلیم، طب اور کاروباری سہولیات موجود ہوتی ہیں۔ پاکستان میں بکھری ہوئی غیر قانونی آبادیاں جن کو سکویٹڈ سیٹلمنٹ کہتے ہیں، یہ آبادی غیر قانونی طریقے سے آباد کی گئی ہے۔ ان مکانوں کے رہنے والے اپنی رہائش گاہوں کو پروقار نہیں بناتے، نہ ہی اپنی جگہوں پر پیسے خرچ کرتے ہیں، لہٰذا یہاں گندگی عام ملتی ہے۔ عام عمارتیں مخدوش قسم کی ہوتی ہیں۔ یہ رہائش گاہیں کسی پلاننگ کے بغیر بنائی گئی ہیں۔ یہاں نکاس آبی کا سلسلہ ناگفتہ ہے۔ سڑکوں کی چوڑائی بہت کم ہے، تنگ و تاریک گلیاں ہیں، یہاں پر مناسب واٹر سسٹم نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 304 یہاں بجلی اور گیس کی سپلائی کا خاطر خواہ انتظام نہیں ہے۔ یہ ایسے آبادیاں ہیں جہاں پر کرائے کے مکان تھوڑے نرخ پر مل جاتے ہیں۔ ایسے آبادیاں اکثر گورنمنٹ کی جگہ پر بنائے جاتے ہیں یا قبضہ گروپ آ کر اپنا کام دکھاتے ہیں۔ ایسے آبادیاں ایسی جگہ پر قائم ہیں جہاں کی شہر بہت گنجان آباد ہے۔ ایسے آبادیاں نہ صرف عام شہروں میں ہیں بلکہ کلفٹن جیسے پوش علاقوں میں موجود ہیں۔ یہاں کے رہنے والے باسی کوششیں کر رہے ہیں کہ ان کو وہ جگہ قانونی طور پر الاٹ کر دی جائے اور ایسی جگہ پر قابض ہونے کے لیے چند سیاسی جماعتوں کے اعلیٰ کار بھی بن جاتے ہیں۔ بعض ایسے جگہوں پر قابضین نے قانون قبضہ حاصل کر بھی لیا ہے مگر پھر بھی ایسی جگہوں کا سٹینڈ ڈراپ نہ ہوا ہے۔ ایسی آبادیوں سے اکثر ہمارے ٹاؤنز اور شہر متاثر ہوتے رہتے ہیں۔ ایسی ناجائز آبادیاں دنیا کے ہر کونے میں موجود ہیں۔ برازیل میں ایسی آبادیوں کو
فویلا پیرو میں، بریکیڈا شمالی افریقہ میں، بیڈونویلا انڈیا میں، بسٹی اور پاکستان میں کچی آبادی کہلاتی ہے۔ سوالات: پاکستان میں آبادیوں کا مختصر پس منظر پیش کریں۔ پاکستان کی آبادی میں شرح پیدائش اور شرح موات میں خاصا فرق ہے، اس کی وجوہات بیان کریں۔ پاکستان میں شہری اور دیہاتی آبادی کی خصوصیات بیان کریں۔ عمر کے لحاظ سے پاکستان کی آبادی کا موازنہ کریں۔ پاکستان میں آبادیاتی طریقے کا ایک تجزیہ کریں جس میں موضوع مرد اور عورت کو بنایا گیا ہو۔ پاکستان کی آبادی میں لیبر فورس کی صورتحال کو واضح کریں۔ پاکستان کی آبادی کی روزگار اور بے روزگاری کے اعتبار سے تقسیم کریں۔ پاکستان میں شرح خواندگی کی صورتحال کیسی ہے، اس پر نوٹ لکھیں۔ پاکستان میں بولی جانے والی زبانوں پر ایک علمی نوٹ لکھیں۔ صفحہ نمبر 305۔ مذہب کے حوالے سے پاکستان کی آبادی کی تقسیم کریں۔ پاکستان میں آبادی کی گنجانی کو بڑھانے والے عناصر کون سے ہیں؟ پاکستان میں صوبہ وائز آبادی کی گنجائش کیسی ہے؟ آپ آبادی کی گنجانی کو کن کیٹیگریز میں تقسیم کریں گے؟ پاکستان کیا آبادی ہجرت کی وجہ سے بڑھ رہی ہے؟ اس پر نوٹ لکھیں۔ پاکستان کی دیہی علاقے کو آپ گنجانی کی بنیاد پر کیسے تقسیم کریں گے؟ اس پر مفصل تحریر رقم کریں۔ پاکستان میں شہریات کی صورتحال کیسی ہے؟ نیز مختلف جغرافیہ دانوں کی طرف سے پیش کردہ مختلف شہریاتی ماڈلز کا تجزیہ کریں۔ درج ذیل پر مختصر نوٹ لکھیں۔ لائن دار گاؤں، ملی جلی آبادی والے گاؤں، بکھری ہوئے رہائش گاہ۔ پاکستان میں شہری لینڈ یوز پیٹرن، غیر قانونی آبادیاں۔ صفحہ نمبر 306۔ باب نمبر 10۔ پاکستان کا سیاساتی جغرافیہ، پولیٹیکل جیوگرافی آف پاکستان۔ مختصر تعارف، شارٹ انٹروڈکشن۔ سیاساتی جغرافیہ جغرافی کی ایسی شاخ ہے جس کے تحت روئے زمین پر پائی جانے والی ریاستوں کے متعلق ان کی سرحدی افادیت، معاشی افادیت اور دوسرے ممالک پر اثر انداز ہونے والے عناصر کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ زمین انسانوں کا مسکن ہے۔ پہلے انسان اکٹھے رہ کر زندگی گزارتے تھے۔ اس کی زندگی کا واحد مطلب مدعی یہی ہوتا تھا کہ انہوں نے اپنے طبعی لوازمات کیسے پوری کرنی ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ انسانوں کی آبادی بڑھتی گئی۔ آبادی کے بڑھنے سے ان کی ضروریات میں اکثر تبدیلی ہوتی گئی۔ آج کے دور میں جو ہماری ضروریات ہے وہ پتھر کے دور کے انسان کی نہ تھی۔ دوسری طرف انسان میں ایک ایسی صلاحیت ہے جو اس میں شعور پیدا کرتی ہے، لہٰذا عقل کے اعتبار سے انسان مختلف نظریات اپناتا ہے۔ انہی نظریات، ضروریات اور مفادات کی وجہ سے انسان نے الگ شہر اور الگ ریاستیں قائم کر لی۔ اس طرح انسان وقت کے ساتھ ساتھ سیاسی تقسیم کا شکار ہو گیا۔ آج دنیا میں جو ممالک نظر آ رہے ہیں یہ انسان کی سیاسی ارتقائی تاریخ کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ جیو سے مراد زمین کے خدوخال، زمینی صورتحال، اس کی مٹی، پہاڑ، دریا، سمندر، ڈھلانے یعنی زمین پر پائے جانے والے تمام طبعی نقوش نگار ہیں۔ اور گرافی کا مطلب بیان کرنا۔ اور سیاست سے مراد زندگی کے متعلق مختلف پالیسی یا انسانی مصنوعات، کیونکہ انسان فطری طور پر مدنی طبع ہے، اس میں معاشرتی جبلیت موجود ہے جو کہ اسے مجبور کرتی ہے کہ وہ معاشرے میں رہے۔ صفحہ نمبر 307۔ موجودہ دور میں انسان کی تکمیل معاشرے کے بغیر ناممکن ہے۔ انسان کی کچھ خواہشات ہوتی ہیں، لہٰذا اس کی تسکین کے لیے انہیں دوسرے انسانوں پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ ارسطو نے کہا تھا کہ ایسا انسان جو معاشرتی زندگی بسر نہیں کرتا یا اسے معاشرے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ لازماً درندہ ہے یا ایک دیوتا ہے۔ انسان میں مثبت اور منفی کوالٹی پائی جاتی ہے۔ اگر وہ ذاتی خواہشات کو اجتماعی خواہشات کے تابع نہیں کرتا تو وہ درندہ بن جاتا ہے اور کسی ملک کا امن و امان تباہ ہو جاتا ہے۔ سیاسی جغرافی میں صرف انسانوں کے رنگ و بول اور حلیے کا ڈیٹا جمع نہیں کیا جاتا بلکہ اس کی سیاسی عوامل پر نظر رکھی جاتی ہے جس کے ذریعے مختلف مسائل پیدا ہوتے ہیں اور اس کا حل تلاش کیا جاتا ہے۔ پولیٹیکل کا لفظ یونانی لفظ پالس سے مشتق ہے جس کے معنی شہر یا شہری ریاست کے۔ یونانیوں کے نزدیک ہر وہ امر جو شہر یا شہری ریاست سے متعلق ہو وہ ریاست کا دائرہ بحث میں آتا ہے۔ بالفاظ دیگر سیاست کی اصطلاح ریاست سے متعلق ہر چیز کا احاطہ کرتی ہے۔ پروفیسر لاسکی نے سیاست کو گرامر آف پالیٹکس قرار دیا ہے، لہٰذا آج کے دور میں سیاست سے مراد حکومت یا ریاست کا کوئی خاص خطہ، وہاں کا آئین، ملک کے اندرونی و بیرونی رابطے، درآمد و برآمد، معیشت کی بنیاد، عدلیہ، حقوق وغیرہ آتے ہیں۔ آسان الفاظ میں ہم پولیٹیکل جیوگرافی کی تعریف یوں کرتے ہیں: جغرافی کی ایک ایسی شاخ جس کے تحت کسی ملک یا ریاست کی طبعی خدوخال، اس کی جغرافیائی پوزیشن، اس کی سرحدیں، اس کی دیگر ممالک میں افادیت اور اس کی ملکی معاملات، خواہ اس کے تعلق اندرونی سے ہو یا بیرون ممالک سے ہو، اس کی خارجہ پالیسی اور اس کی پالیسیوں کی دیگر ممالک پر اثرات کا نام ہے۔ اس میں
مطالعہ ریاست، مطالعہ حکومت، مطالعہ انسان، مطالعہ بین الاقوامی تعلقات، سیاسی نظریات اور معاشی پہلو شمار کیا جاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 308۔ اب ہمارے سامنے ایک ڈائیگرام موجود ہے۔ پاکستان کا وجود، ایمرجنس آف پاکستان۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر آیا۔ پاکستان کی بنیاد 1857 کی جنگ آزادی کے وقت 2 قومی نظریے پر رکھ دی گئی تھی۔ ہندوؤں نے اس نظریے کی مخالفت کی۔ 2 قومی نظریہ یہ تھا کہ مسلمان اور ہندو الگ الگ قومیں ہیں، ان کا کلچر، رہن سہن، طریقہ عبادت، مذہب، معاشرتی اقدار ایک دوسرے سے الگ ہے، لہٰذا ان دونوں کو اکٹھا کرنا ایسا ہے جیسا کہ پانی اور آگ کو اکٹھا کر دیا جائے۔ صفحہ نمبر 309۔ 23 مارچ 1940 کو لاہور میں مسلم لیگ ایک تاریخی اجلاس کو خطاب کرتے ہوئے، جس میں قرارداد لاہور منظور ہوئی تھی، قائد اعظم نے فرمایا کہ اسلام اور ہندو دھرم محض مذاہب نہیں بلکہ در حقیقت 2 مختلف معاشرتی نظام ہیں۔ چنانچہ اس خواہش کو خواب و خیال ہی کہنا چاہیے کہ ہندو اور مسلمان مل کر ایک مشترکہ قومیت کی تخلیق کر سکیں گے۔ یہ لوگ آپس میں شادی بیاہ نہیں کرتے، نہیں اپنے دسترخوان پر کھانا کھاتے۔ میں واشگاف الفاظ میں کہتا ہوں کہ وہ 2 مختلف تہذیبوں سے تعلق رکھتے ہیں اور ان تہذیبوں کی بنیاد اسی تصورات اور حقائق پر رکھی گئی ہے جو ایک دوسرے کی ضد ہے، بلکہ یہ حقائق اکثر ایک دوسرے سے متصادم ہوتے رہتے ہیں۔ انسانی زندگی کے متعلق ہندو اور مسلمانوں کے خیالات اور تصورات ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ یہ بھی ایک واضح حقیقت ہے کہ ہندو اور مسلمانوں اپنی اپنی ترقی تمناؤں کے لیے مختلف تاریخوں سے نسبت رکھتے ہیں۔ اس کی تاریخی کارنامے مختلف ہیں۔ اکثر اوقات ایک قوم کا زعیم اور رہنما دوسرے قوم کے برتر ہستیوں کا دشمن ثابت ہوتا ہے۔ ایک قوم فتح، دوسری قوم کی شکست ہوتی ہے۔ ایسی 2 قوموں کو ایک ریاست اور ایک حکومت کی گاڑی کی 2 بیل بنانے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں کے دلوں میں بے صبری روز بروز بڑھتی جاتی ہے، جو انجام کار بتا ہی لائے گی، خاص کر اس صورت میں کہ ان میں سے ایک قوم تعداد کے لحاظ سے اقلیت میں ہو اور دوسری کو اکثریت حاصل ہو۔ ایسی ریاست کا آئینی عمل خاک میں مل کر رہ جائے گا۔ نیز 8 مارچ 1944 کو علی گڑھ میں طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے بابائے قوم نے فرمایا، اسلام کی تصور مملکت کا یہ امتیاز پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اس میں اطاعت اور وفاکش کا مرجع خدا کی ذات ہے، جس کی تکمیل کا عملی ذریعہ قرآن مجید کے احکام اور اصول ہے۔ اسلام میں اصلاً نہ کسی بادشاہ کی اطاعت ہے، نہ پارلیمنٹ کسی سے کسی شخص یا ادارے کے قرآن مجید کے احکامات ہی سیاست و معاشرت میں آزادی اور پابندی کی حدود متعین کر سکتے ہیں۔ 1930 میں علامہ اقبال نے مسلم لیگ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے خطبے میں فرمایا، ہندو اور مسلمان 2 الگ الگ قومیں ہیں، ان میں کوئی چیز بھی مشترک نہیں ہے اور گزشتہ 1 سال سے وہ ہندوستان میں اپنی ایک الگ حیثیت قائم رکھتے ہوئے ہیں۔ ان دونوں قوموں کے نظریہ آزادی میں نمایاں فرق ہے اور میں واضح الفاظ میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کی سیاسی کشمکش کا حل اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہر جماعت کو اپنی اپنی مخصوص قومی اور تہذیبی بنیادوں پر آزاد شعوری یعنی انتخابات اور پارلیمنٹ کا حق ہونا چاہیے۔ لہٰذا پاکستان کی آزادی کے سلسلے میں مسلمانوں کو ایک لمبی تاریخ سے گزرنا پڑا، آخرکار پاکستان وجود میں آیا۔ صفحہ نمبر 310۔ برصغیر کی تاریخ خاصی پرانی ہے۔ اس خطے ارض پر کئی تہذیبوں نے جنم لیا۔ تقریباً 1 کروڑ سال قبل اسلام آباد کی جنوبی علاقہ پٹوار اور کوہستان نمک میں آثار ملے۔ ماہرین آثار قدیمہ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں کوٹا، لواری اور جوب کی وادیوں میں قدیم انسانی مساکن کے آثار ملے ہیں۔ برصغیر میں قدیم دور کی سلطنتوں میں آریاؤ، بدھ مت، سکندر اعظم، سلطنت موریہ، ستین پارتھن، کشن، گپتا اور سفید ہند کی ریاستیں شامل ہیں۔ 17ویں قبل مسیح میں آریائی وسطی ایشیا سے اس دھرتی پر آئے۔ انہوں نے وادی سندھ کی تہذیب کو تر و بالا کر دیا اور اس کی ودیک فلسفہ نے ہندو مذہب کو جنم دیا۔ انہوں نے رزمیہ شاعری کی کتابیں رائمین اور مہابھارت کو مرتب کیا۔ 6 صدی قبل از مسیح میں یہاں بدھ سلطنت آباد ہوئی۔ اس وقت گندھارا اور آرچمائنڈ تہذیب پاکستان کے شمالی علاقوں میں پھیلی۔ گندھار ایک نیم خود مختار حکومت ہے۔ اس کا دارالحکومت پشکلاواتی تھا جو موجودہ چرستدا اور ٹیکسلا میں تھا۔ سکندر اعظم نے اس خطے ارض کو 325 تا 327 قبل مسیح میں فتح کیا۔ گندھارا اور ٹیکسلا تہذیب کے درجہ بکھرتے ہوئے دریائے بیاس کے راستے دریائے سندھ پہنچا اور پھر جنوب میں بحر عرب کی طرف چلا گیا۔ سکندر اعظم کے بعد 321 قبل مسیح میں موریہ سلطنت کی بنیاد چندر گپتا نے رکھی۔ اس کی سلطنت کا دارالحکومت دریائے گنگا کے کنارے پٹنہ میں تھا۔ گپتا کے بعد اس کا بیٹا اشوکا بادشاہ بنا۔ اس نے
بود اعظم کی اشاعت کیا اور اس نے اپنی سلطنت کے دور دراز علاقوں میں مندر تعمیر کروائے۔ بعد ازاں 185 قبل مسیح میں یونانی نسل بخترانی لوگ بلخ موجودہ افغانستان کے راستے آباد ہوئے اور حملہ آور ہوئے تھے۔ بعد ایرانی نسل کی خانہ بدوشی وسطی ایشیا پر حملہ آور ہوئے۔ اس کے بعد برصغیر میں کش سلطنت قائم ہوئی۔ اس کے بعد 455 عیسوی صدی میں سفید حملہ آور ہوئے اور اس دور میں بدھازم زوال پذیر ہوا اور ہندوازم کو عروج حاصل ہوا۔ 556 میں اس سرزمین پر سانسیوں اور ترکوں نے سفید ہند کی سلطنت ختم کر کے اپنا قبضہ جما لیا۔ بعد ازاں 6 صدی کے اختتام پر ہندوں نے دوبارہ موجودہ پاکستان کے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ صفحہ نمبر 311 گندھارا پر بدستور ترکوں کا قبضہ رہا، مگر اس ملک میں چھوٹی چھوٹی ہندو ریاستیں وجود میں آئی۔ اس کے بعد برصغیر میں اسلام کی آمد ہوئی۔ حضرت عمر کے دور میں عبداللہ بن عبداللہ نے 642 میں ایک فوجی مہم کے ذریعے مکران کا ساحلی علاقہ فتح کیا۔ پھر 68 سال بعد 711 صدی عیسوی میں 17 سال عرب سالار محمد بن قاسم 7000 شامی سپاہ کے ساتھ مکران کے ساحل پر راجہ داہر کے بحری قزاقوں کا قلعہ کمک کرنے کے لیے آیا۔ 712 میں دیبل موجودہ کراچی سے ملتان تک محمد بن قاسم کی حکومت قائم ہو گئی۔ بعد ازاں امویوں کے بعد عباسی دور میں بھی علاقہ مسلم سلطنت کا حصہ رہا۔ عربوں کے زوال پذیر ہونے کے بعد افغانستان کے ترک حکمران شمال مغرب سے برصغیر میں آئے۔ 879 میں محمود غزنوی گندھارا، پنجاب، سندھ اور بلوچستان کو غزنوی سلطنت کا حصہ بنایا۔ غزنوی خاندان کے بعد غوری خاندان 1106 تا 1148 تا 1206 تک یہاں حکومت کرتا رہا۔ 14ویں صدی میں منگول شمال مشرق سے ایک ملک میں آئے۔ 1398 میں یہاں تیمور حملہ آور ہوا اور بعد ازاں 16ویں صدی میں مغلیہ خاندان یہاں آیا۔ 1739 میں ایران سے نادر شاہ دہلی پر حملہ آور ہوا۔ بعد ازاں رنجیت سنگھ نے لاہور کو اپنا تخت و تاج بنایا۔ اس کی حکومت 1799 تا 1839 تک برقرار رہی۔ 17ویں صدی میں انگریز کالی گڑھ کے بندرگاہ سے یہاں آئے۔ انہوں نے اپنی پہلی فیکٹری 1613 میں سوات بنگال میں قائم کی۔ 1757 کی جنگ پلاسی کے بعد انہوں نے یہاں اپنی حکومت مکمل قائم کر لی تھی۔ 1857 کی جنگ آزادی ہوئی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ انگریزوں سے حکومت چھین لی جائے، لہٰذا اس جنگ کا سارا الزام مسلمانوں پر لگایا گیا۔ مسلمانوں پر ملازمتوں اور ترقی کے دروازے بند کر دیے گئے۔ اس دور میں مسلمانوں کی مسیحا سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی حالات زار کو سنبھالا دینے کے لیے بہت کام کیا۔ سر سید احمد خان ایک سچے اور مخلص مسلمان تھے۔ وہ ترقی پسند مسلمان تھے۔ مذہبی ملاؤں نے اس کی سخت مخالفت کی، مگر انہوں نے کسی کی پرواہ کیے بغیر اپنا مشن جاری رکھا۔ انہوں نے مسلمانوں کو اصل اسلام سے آگاہ کیا اور اس دور کے ملاؤں نے انہیں نیچی کے طعنے دیے، مگر وہ سچے عاشق قرآن و رسول تھے۔ وہ اپنے مشن کی طرف گامزن رہے۔ انہوں نے بام لیا تھا کہ مسلمان اسی وقت خوشحال اور ترقی پسند ہوں گے جب وہ تعلیم یافتہ ہوں گے۔ انہوں نے رسالہ تہذیب الاخلاق کا اجرا کیا۔ 1857 میں محمڈن اینگلو اورینٹل کالج قائم کیا۔ صفحہ نمبر 312 یہ کالج بعد ازاں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں تبدیل ہو گیا۔ سر سید پہلے مسلم اسکالر تھے جنہوں نے دو قومی نظریہ کی بنیاد رکھی تھی۔ 1870 میں انہوں نے انجمن ترقی مسلمانان ہند کے نام سے ادارہ قائم کیا۔ سر سید اردو نثر کے بانی تھے۔ علی گڑھ کی تحریک سے مسلمان دوبارہ ایک سیاسی قوت بن چکے تھے۔ اس کے نتیجے میں 1906 میں آل انڈیا وجود میں آئی۔ 1908 کو مسلمان کو پہلی مرتبہ کامیابی حاصل ہوئی جب مینٹو مارلے اصلاحات کے نتیجے میں مسلمانوں کے علیحدہ انتخابات کا مطالبہ تسلیم کر لیا گیا۔ 1924 کو محمد علی جناح مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے، لہٰذا مسلم لیگ پہلے سے زیادہ فعال ہو گئی۔ 1929 کو آل پارٹیز مسلم کانفرنس نے اپنے 14 نکات پیش کیے، جس میں اس امر پر زور دیا گیا کہ مسلم اکثریت والے علاقوں میں انہیں حقوق دیے جائے اور جداگانہ طرز کے انتخاب کرائے جائے۔ 1930 میں الہ آباد میں شاعر مشرق نے خطبہ الہ آباد جو پاکستان کی بنیاد فراہم کرنے کے لیے کافی تھا۔ 1932 میں گول میز کانفرنس کے دوران چودھری رحمت علی نے مسلم مملکت کا نام پاکستان رکھا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا 27واں اجلاس 23 مارچ 1940 کو لاہور میں قائد اعظم کی قیادت میں منعقد ہوا، جس میں قرارداد پاکستان کی منظوری دی گئی۔ آخر 3 جون 1947 کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے تقسیم ہند کا اعلان کیا۔ بعد ازاں 14 اگست 1947 کو پاکستان مغربی وجود میں آیا۔ پاکستان کے جغرافی آف پاکستان
پاکستان میں پہاڑوں اور سطوح مرتفع کا رقبہ 4,68,000 مربع کلومیٹر ہے۔ ریگستانی اور میدانی علاقے کا رقبہ 3,28,000 مربع کلومیٹر ہے، جو کہ کل رقبے کا 41% ہے۔ پاکستان کا میدانی علاقہ، جس کو دریائے سندھ کا میدانی کہتے ہیں، وہ دریائے سندھ اور اس کی معاون دریاؤں کو لائی ہوئی زرخیزی مٹی سے بنا ہے۔ دنیا کا یہ عظیم زرعی خطہ سیلابی مٹی کے 2,000 تا 4,800 میٹر تیز تہوں پر مشتمل ہے۔ پاکستان کی طبعی حالات کو اس طرح تقسیم کیا جا سکتا ہے: پہاڑی علاقے، شمال اور شمال مشرقی پہاڑی علاقے، مغربی اور شمال مغربی پہاڑی علاقے۔ صفحہ نمبر 313۔ سطح مرتفع: سطح مرتفع پٹھوار اور کوہستان نمک۔ سطح مرتفع بلوچستان، میدانی علاقے، ٹرانس انڈس پلین، دریائے سندھ کا شمالی میدان، دریائے سندھ کا بالائی میدان، دریائے سندھ کا زیریں میدان، نارا اور تھرپارکر کا ریگستان، چاغی اور خاران کے ریگستان۔ پہاڑی علاقے: شمالی علاقہ کو ہمالیہ اور اس کی شاخوں کو قراقرم کے عظیم بلند سلسلوں سے گھیرا ہوا ہے۔ اس کی چوڑائی 320 کلومیٹر ہے۔ سلسلے کی اوسط بلندی 600 تا 6,000 میٹر تک بلند ہے۔ یہ تمام پہاڑی سلسلہ شرقاً غرباً متوازی سلسلوں میں پھیلا ہوا ہے۔ اس پہاڑی سلسلوں کو مزید 4 پہاڑی سلسلوں میں تقسیم کیا ہے: سوالک کا پہاڑی سلسلہ، پیر بنجال کا پہاڑی سلسلہ، کوہ ہمالیہ کا پہاڑی سلسلہ، کوہ قراقرم کا پہاڑی سلسلہ۔ پیر بنجال کا پہاڑی سلسلہ 1,800 تا 4,600 میٹر تک بلند ہے۔ کوہ ہمالیہ کا بلندی 6,000 میٹر ہے۔ یہاں کی بلند ترین چوٹی ننگا پروت ہے۔ یہاں روپل نام کا گلیشیئر موجود ہے، جو کہ 16 کلومیٹر کے علاقے پر پھیلا ہوا ہے۔ گلیشیئر کی کارگزاری سے یہاں جھیل سیف الملک اور سست پڑاؤ وجود میں آئی ہے۔ کوہ قراقرم کے سلسلے میں بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ موجود ہے۔ یہاں 33 چوٹیاں ایسی ہیں جس کی بلندی 25,000 فٹ سے زیادہ ہے۔ یہاں پر 20 گلیشیئر ایسے ہیں جن کی لمبائی 20 کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ سیاچن 75 کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ قراقرم کی پہاڑ نقل و حمل میں رکاوٹ پیش کرتے ہیں۔ یہاں دیر خرنجاب، لواری، منٹا کا ملک، شندور وغیرہ شامل ہیں۔ صفحہ نمبر 314۔ کوہ سفید کا پہاڑی سلسلہ درہ کابل اور درہ کرم کے درمیان پھیلا ہوا ہے۔ اس پہاڑی سلسلے کی اوسط بلندی 3,600 میٹر ہے۔ یہاں کی بلند چوٹیاں پورے سال برف سے ڈھکی رہتی ہیں۔ اس سلسلے کا عمومی رخ شرقاً غرباً ہے۔ وزیرستان کے پہاڑوں کی اوسط بلندی 1,500 تا 3,000 میٹر ہے۔ کوہ سلمان کا پہاڑی سلسلہ درہ گومل سے شروع ہو کر 450 کلومیٹر جنوب میں وادی کوئٹہ تک پھیلا ہوا ہے۔ اس سلسلے کی بلندی شمال سے جنوب کی طرف کم ہوتی ہے۔ اس سلسلے کی اوسط بلندی 600 تا 1,000 میٹر ہے۔ میرے بگٹی کی پہاڑیاں تکوال شکل کی ہے۔ اس کی لمبائی 190 کلومیٹر اور چوڑائی 50 کلومیٹر ہے۔ کیر تر کا سلسلہ کوہ سلمان کی جنوب مشرق میں شمالاً جنوباً بلوچستان اور سندھ کی سرحد کے ساتھ پھیلا ہوا ہے۔ یہ سلسلہ 400 کلومیٹر لمبا اور 30 کلومیٹر چوڑا ہے۔ کوہ کیر تر کا پہاڑی سلسلہ جنوب میں بحر عرب تک پہنچنے کے بعد ساحل بلوچستان کی ساتھ شرقاً غرباً پھیلا ہوا ہے۔ سطح مرتفع پٹھوار کا رقبہ 18,000 مربع کلومیٹر ہے۔ کالا چٹا کی پہاڑوں کی لمبائی 72 کلومیٹر ہے اور چوڑائی 20 کلومیٹر ہے۔ مرگلا کی پہاڑیوں کی اوسط بلندی 2,490 فٹ ہے۔ سوان کا طاس 7,000 مربع میل پر مشتمل ہے۔ سالٹ رینج یا کوہستانی نمک دریائے جہلم کے ساتھ جنوب مغرب کی طرف واقع ہے۔ طبعی لحاظ سے بلوچستان کا علاقہ 51.7% پہاڑی ہے، جبکہ 21.5% پتھر یا پتھریلا میدانی ہے۔ 11.6% پہاڑی دامنی ہے۔ پاکستان کا میدانی اور ریگستانی علاقہ 3,28,000 مربع کلومیٹر ہے، جو کہ کل رقبے کا 41% ہے۔ دریائے سندھ کا میدانی علاقہ 70,000 مربع میل رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ دریائے سندھ کا ڈیلٹائی میدان یہاں کا 20 تا 25 میل کا ساحلی علاقہ سمندری مدوجزر کے باعث دلدل میں تبدیل ہو گیا ہے۔ علاوہ ازیں دریائے سندھ کا زیریں میدان 580 کلومیٹر لمبا اور اس کا رقبہ 51,800 مربع کلومیٹر ہے۔ پاکستان کا جیوپولیٹیکل محل وقوع و حدود عربیہ: In according to geopolitical base, the location and boundaries of Pakistan: اسلامی جمہوریہ پاکستان 35 تا 37 ارض بلد شمال اور 60 تا 50
77 طول مشرق کے درمیان واقع ہے۔ پاکستان کی سرکاری جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کا کل رقبہ 7,96,096 مربع کلومیٹر ہے۔ پاکستان کو دنیا کے نقشے پر نمایاں حیثیت ہے۔ صفحہ نمبر 315 اور جنوبی ایشیا میں اسے منفرد مقام حاصل ہے۔ پاکستان دنیا کے بحری و ہوائی شاہراہ پر واقع ہے۔ کراچی کے بندرگاہ اور ہوائی اڈے کو بین الاقوامی حیثیت حاصل ہے۔ پاکستان مشرقی و جنوبی مشرقی ایشیا اور مغربی ایشیا یورپ کے درمیانی ہوائی اور بحری رابطے کا اہم ذریعہ ہے۔ پاکستان کا زیادہ حصہ خشکی سے گھرا ہوا ہے۔ افغانستان جو پاکستان کا ہمسایہ ہے، یہ ملک ہر طرف سے خشکی سے گھرا ہوا ہے، لہٰذا پاکستان ہی وسطی ایشیا کے ممالک کے لیے تجارتی راستہ فراہم کرنے کا ذریعہ ہے۔ پاکستان کی شمال مشرقی میں چین کا صوبہ سنکیانگ و تبت واقع ہے۔ اس کی وسیع سرحد وفاقی حکومت کے زیر اہتمام شمالی علاقہ جات گلگت اور بلتستان سے منسلک ہے۔ پاکستان کی چین سے متصل سرحد کی لمبائی 585 کلومیٹر ہے۔ پاکستان کی شمال مغربی سرحد افغانستان کے ساتھ مشترک واقع ہے۔ اس کی لمبائی 2252 کلومیٹر ہے۔ اس سرحد کو ڈیورنڈ لائن کہا جاتا ہے۔ یہ سرحد 1990 تا 97 کے ایک معاہدے کے مطابق متعین ہوئی، جس کا داخا کی تنگ پٹی، جو کہ افغانستان کا شمال مشرقی علاقہ ہے، پاکستان کو وسطی ایشیا کے اسلامی ممالک تاجکستان سے علیحدہ کرتی ہے۔ پاکستان کے مشرق اور جنوب میں بھارت کی 1610 کلومیٹر لمبی سرحد ہے۔ یہ سڑک گٹی پٹی ہے۔ اس 1947 کے وقت برطانوی حکومت نے متعین کیا تھا۔ اس کو ریڈ کلف ایوارڈ کا نام دیا گیا ہے، جبکہ شمال مشرق سرحد کنٹرول لائن مقبوضہ کشمیر سے جا ملتی ہے۔ پاکستان کی مشرقی سرحد کے ساتھ بھارت کا صوبہ پنجاب، راجستھان اور گجرات واقع ہے۔ پاکستان کی جنوب میں بحر عرب کی 1000 کلومیٹر لمبی سرحد ہے، جس کے مشرق میں صوبہ سندھ 300 کلومیٹر اور صوبہ بلوچستان 700 کلومیٹر واقع ہے۔ پاکستان کے جنوب مغرب میں ایران واقع ہے۔ اس کی سرحد کی لمبائی 832 کلومیٹر ہے۔ اس کو انگریز دور میں 23 ستمبر 1872 کو کیپٹن لوویٹ کی سربراہی میں متعین کیا گیا تھا۔ پاکستان کی شمالاً جنوباً لمبائی قریباً 1600 کلومیٹر اور شرقاً غرباً چوڑائی 885 کلومیٹر ہے۔ دریائے سندھ پاکستان کو شمالاً جنوباً اس کے وسط سے گزرتا ہوا اسے دو حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ پاکستان کی آب و ہوا کی موسمی تقسیم۔ پاکستان مونسونی خطے میں واقع ہے۔ یہاں کا موسم زیادہ عرصے تک گرم اور خشک رہتا ہے۔ پاکستان خط سرطان کے شمال میں واقع ہے، لہٰذا اس کا شمار گرم علاقوں میں ہوتا ہے۔ دوسری طرف ہمارا ملک مونسون کے آخری سرے پر واقع ہے۔ یہ کہنا بے جا نہ ہوگا اگر شمالی پہاڑی سلسلہ اونچا نہ ہوتا تو پاکستان کا بیشتر حصہ بنجر رہتا۔ صفحہ نمبر 316 موسم گرما میں اکثر درجہ حرارت بڑھتا جاتا ہے اور 47 سینٹی گریڈ تک پہنچتا ہے، ہاں البتہ بارشوں کی دورانیہ کم عرصے تک ہوتا ہے۔ سردیوں میں یہاں مغربی منقلب گردباد جو ایران کی طرف سے چلتے ہوئے بارش لاتے ہیں۔ موسمی کیفیت اس طرح ہے: موسم گرما مارچ تا جون، موسم برسات جولائی تا اکتوبر، موسم سرما نومبر تا فروری، موسم خزاں اکتوبر تا نومبر، موسم بہار فروری تا مارچ۔ موسم گرما میں میدانی علاقوں میں زیادہ درجہ حرارت پڑتا ہے، یہاں پہاڑی علاقوں پر نسبتاً کم ہوتا ہے۔ جنوری سرد ترین مہینہ ہے۔ سردیوں میں کلات، کوئٹہ، پاڑہ چنار اور مسلم باغ کا درجہ حرارت -ڈگری سینٹی گریڈ ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں 75% بارش مونسون کی مرہونی منت ہے۔ مونسون کی ہوائیں اصل میں مشرقی سمت سے پاکستان میں داخل ہوتی ہیں، لہٰذا شمالی پہاڑی علاقے اور شمال مشرقی پنجاب میں مونسون کی بارشیں زیادہ ہوتی ہیں۔ مونسون کی سب سے زیادہ بارشیں مری کی نواح میں ہوتی ہیں۔ کم بارشیں بلوچستان میں نوکنڈی میں ہوتی ہیں، لہٰذا پاکستان کی معیشت اور معاشرت پر آب و ہوا کے اثرات دور دراز ہوتے ہیں۔ پاکستان میں جنگلات کی صورتحال۔ پاکستان کا 90% سے زائد علاقہ ایسا ہے جہاں بارش محض 10 انچ سے کم ہوتی ہے، لہٰذا پاکستان کے بیشتر رقبے کے قدرتی نباتات معمولی گھاس اور کانٹے دار جھاڑیاں ہیں۔ پاکستان کے صرف شمالی مشرقی پہاڑی علاقوں اور دامنی پہاڑی علاقہ جات کو آب و ہوا جنگلات کی افزائش کے لیے موزوں ہے۔ اس وقت پاکستان کے 5% رقبے میں جنگلات موجود ہیں۔ ان جنگلات کا 80% رقبہ سرکاری ہے۔ یہاں 40% نوکدار جنگلات، باقی 60% جنگلات نہری آبپاشی کے ذریعے تیار کیے جاتے ہیں۔ دریائے سندھ کے ڈیلٹا میں تمر کے جنگلات اور نہر ریلوے سڑکوں اور کھیتوں کے کنارے درختوں پر مشتمل ہے۔ پاکستان کے جنگلات کا رقبہ 11.53 ملین ایکڑ ہے۔ اس میں پنجاب کا رقبہ 3.75 ملین ایکڑ ہے، سرور کا 1.31، سندھ کا 1.17، بلوچستان کا 1.11
آزاد کشمیر کا 0.57 اور قبائلی علاقہ جات کا رقبہ 3.62 ملین ایکڑ ہے۔ صفحہ نمبر 317۔ ہمارے جنگلات اور چراگاہوں سے 30 لاکھ جانور پلتے ہیں۔ اس جانوروں سے پاکستان سالانہ 400 ملین امریکی ڈالر کماتا ہے۔ 2002-03 کے دوران جنگلات سے 298.79 ہزار مارگ میٹر لکڑی عمارتی اور 409.50 ہزار مارگ میٹر ایندھن حاصل ہوا۔ پاکستان میں پودوں کی 6000 کے قریب اقسام موجود ہیں۔ اس میں سے 3200 پودے ادویات میں اہمیت کے حامل ہیں۔ 2002-03 میں پاکستان میں 14.5 ایکڑ رقبے پر جنگلاتی نرسریاں لگائی گئی ہیں۔ 2576 ایکڑ رقبے پر نئے جنگلات لگائے گئے۔ مارچ 2003 تک جنگلاتی ترقی کے منصوبوں پر 23.93 ملین روپے خرچ کیے گئے۔ پاکستان میں مٹی کے اقسام: دریائی مٹی، پہاڑی علاقوں کی مٹی، خشک صحراؤں کی مٹی، ساحلی علاقوں کی ریتیلی مٹی، سیم اور تورزدہ مٹی، دوآبا علاقہ جات کی بنک مٹی، کادر بیڑ کے علاقے کی مٹی، دامن کوہ کی مٹی، دریائے سندھ کی ڈیلٹا کی مٹی۔ پاکستان میں آبپاشی کی صورتحال: پاکستان ایک زرعی ملک ہے۔ ملک کی اکثریتی آبادی دیہاتوں میں مقیم ہے۔ پاکستان نیم صحرائی آب و ہوا کا خطہ ہے۔ پاکستان کی آبادی 150 ملین ہو گئی ہے، لہٰذا غذائی ضروریات کو مؤثر بنانا ایک اہم ایشو ہے۔ پاکستان کا 82% رقبہ آبپاش ہے، جو کہ فی ایکڑ پیداوار میں اضافے کا موجب ہے۔ 18% رقبہ برانی قسم کا ہے۔ اس برانی رقبے میں ایک تو بارشیں کم ہوتی ہیں اور دوسرا فی ایکڑ پیداوار بھی کم ہوتی ہے۔ پاکستان میں ایک اچھا نہری نظام قائم ہے، جس کی بدولت یہاں آبپاشی کی سہولتیں میں خاطر خواہ بہتری آئی ہے۔ لہٰذا 2002-03 کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کا 18.22 ملین ایکڑ رقبہ آبپاشی ہے۔ 1930 میں دریائے سندھ پر دنیا کا مشہور اور بڑا سکر بیریج بنایا گیا۔ صفحہ نمبر 318۔ پاکستان کی ذرائع آبپاشی میں تالاب، چھوٹے ڈیم، ٹیوب ویلز، کاریز، کول نہریں شامل ہیں۔ پاکستان کے نہری نظام دنیا کے بہترین نظاموں میں سے ایک ہے۔ پاکستان کے علاقے کو مزید سیراب کرنے کے لیے گومل زم ڈیم، میرانی ڈیم، منگلا ڈیم کی گنجائش بڑھانے کا منصوبہ، میٹن کوٹ بیراج کا منصوبہ، تھل گریٹر کینال، تار گریٹر کینال، سست پڑا ڈیم کا منصوبہ شامل ہیں۔ زراعت، ایگریکلچر: پاکستان ایک زرعی ملک ہے۔ ملک کی اکثریتی پیشہ زراعت ہے۔ پاکستان کی 67% آبادی دیہاتوں میں قیام پذیر ہے۔ 50% کے قریب افرادی قوت زراعت کے پیشے سے منسلک ہے۔ ہماری قومی آمدنی کا 24% جی ڈی پی زراعت سے پورا ہوتا ہے۔ پاکستان کا کل رقبہ تقریباً 8 ملین ایکڑ ہے۔ اس میں زیر کاشت رقبہ 22.11 ملین ایکڑ ہے۔ زرعی شعبہ 150 ملین افراد کی خوراک پورا کر رہا ہے۔ پاکستان کی معاشی ترقی میں زراعت کا کردار نمایاں ہے۔ زراعت کی بدولت خوراک کا حصول، قومی آمدنی کا حصول، روزگار کا حصول، صنعتوں کے لیے خام مال کی فراہمی، زر مبادلہ کا حصول حاصل ہو رہا ہے۔ پاکستان میں ربیع اور خریف کی فصلیں ملک کی اکانومی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ پاکستان میں گندم، جو، مکئی، باجرہ، چاول، کپاس، چنے، مسور، ماش، مونگ، لوبیا، موٹ، سرسوں، السی، مونگ پھل، توریا، چقندر، گنا، برسیم، جوئی وغیرہ عام ہیں۔ سال 2002-03 میں 11,990 ایکڑ کے رقبے پر غذائی فصلیں کاشت کی گئیں۔ ان سے 25,890 میٹرک ٹن پیداوار حاصل ہوئی۔ معدنیات، منرلز: پاکستان معدنیات کی دولت سے مالا مال ہے۔ ہزارہ کا علاقہ باکسائٹ کے لیے مشہور ہے تو چترال، چینوٹ، میانوالی کا علاقہ لوہے کے لیے۔ شمال مشرقی بلوچستان اور راجستھان کے متعلقہ علاقے کوئلہ، کرومائٹ، تانبے اور سنگ مرمر کے لیے۔ سطح مرتفع پوٹھوہار کا علاقہ تیل، قدرتی گیس اور کوئلے کے لیے۔ کوہستان نمک اور مکڑوال ریجن چٹانی نمک، کوئلے، جپسم اور سلیکا ریت کے لیے۔ دریائے سندھ کا زیریں میدان گیس، معدنی تیل اور کوئلے کے لیے اپنی مثال آپ ہے۔ پاکستان میں اب تک 25 تا 30 کے قریب معدنیات دریافت ہو چکی ہیں۔ پاکستان میں تیل، قدرتی گیس اور یورینیم کی دریافت بذمہ وفاقی حکومت ہے۔ صفحہ نمبر 319۔ طاقتی وسائل، پاور ریسورسز: پاکستان معدنی تیل، قدرتی گیس، مائع گیس، کوئلہ، پن بجلی اور جوہری توانائی کی دولت سے مالا مال ہے۔ یہاں یہ بات آیا ہے کہ اگر پاکستان کو کسی بھی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ ایک متوازن قسم کا ملک ہے۔ اس ملک میں ترقی کے مواقع بہت زیادہ ہیں، اگر ملک کے انسانی اور قدرتی وسائل کی درجہ بندی کی جائے اور اس کی افادیت کو مؤثر بنایا جائے تو یہ ملک دن دگنی رات چوگنی ترقی کر سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جو
سال کے چاروں موسموں کا نظارہ کرتا ہے۔ یہاں ہر قسم کی فصل اور پھل پیدا ہوتا ہے۔ پاکستان کی دنیا میں جیو پولیٹیکل اہمیت۔ امپورٹنس آف پاکستان ان دی ورلڈ ان آرڈر ٹو جیو پولیٹیکل بیس۔ پاکستان رقبے کے اعتبار سے دنیا کا 35واں ملک اور آبادی کے اعتبار سے چھٹا ملک ہے۔ یہ ملک جنوبی ایشیا میں واقع ہے۔ اس کے شمال اور مغرب میں بلند پوش پہاڑی سلسلہ جات ہیں۔ جنوب میں بحر عرب، اس کے مشرق میں بھارت ایک بڑا ملک ہے اور چین بھی دنیا کا ایک بڑا ملک ہے۔ دونوں کی سرحدیں پاکستان سے ملتی ہیں۔ پاکستان دفاعی نوعیت سے اچھی ٹوپوگرافی کا حامل ہے۔ علاوہ ازیں پاکستان نے ایٹمی صلاحیت حاصل کر لی ہے۔ پاکستان کا روایتی حریف بھارت ہے۔ اگر پاکستان نہ ہوتا تو بھارت اپنے توسیع پسندانہ عزم کو فروغ ضرور دیتا۔ پاکستان نے ایٹمی طاقت حاصل کر کے جنوبی ایشیا میں طاقت کا توازن پیدا کر دیا ہے۔ بھارت اپنے ملک میں بعض اقلیتوں کی جائز علیحدگی کی تحریکیں دبانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بین الاقوامی طور پر پاکستان کی اہمیت اس لیے اچھی ہے کہ ایک اسلامی جمہوری ملک ہے۔ اس کی درآمدات و برآمدات تقریباً دنیا کے تمام ممالک سے ہے۔ پاکستانی وجود نے سوویت یونین کو گرم پانیوں پر جانے سے روکے رکھا۔ پاکستان نے اسلامی ممالک کے بلاک میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ 9/11 کے واقعے کے بعد پاکستان کو اپنی خارجہ پالیسی اکثر تبدیل کرنا پڑی۔ حال ہی میں پاکستان نے اندرونی ملک دہشت گردوں کا خاتمہ کر کے دنیا کے سامنے اپنی اہمیت منوا لی ہے۔ حکومت پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنرل پرویز مشرف کو کیمپ ڈیوڈ میں بلایا گیا اور اسے نیٹو اتحادی کا رتبہ دیا گیا۔ صفحہ نمبر 320۔ پاکستان نے دنیا پر ثابت کر دیا ہے کہ وہ ایک ذمہ دار اور عقل مند قوم ہے۔ اگر پاکستان میں افغانستان جیسی حماقت کر بیٹھتا تو نہ جانے آج یہاں کیا ہوتا۔ پاکستان نے اپنے بہترین خارجہ پالیسی کے تحت دوسرے ممالک سے اچھے تعلقات قائم کیے۔ آج پاکستان دیگر ممالک سے معاشی، اقتصادی اور علاقائی معاہدے کر رہا ہے۔ پاکستان کی بین الاقوامی روابط۔ انٹرنیشنل ریلیشن آف پاکستان۔ کسی بھی ملک کی خارجہ پالیسی سے مراد وہ طرز عمل ہے جو خارجہ معاملات میں بین الاقوامی صورتحال اور اپنے قومی مفادات کو ملحوظ خاطر رکھ کر دوستوں کے انتخاب میں اختیار کیا جاتا ہے۔ اس طرز عمل کی تشکیل میں جن عوامل کو مدنظر رکھا جاتا ہے، اس کی بنیادی مقصد ملک کی سالمیت کا تحفظ، جغرافیائی سرحدوں کا دفاع اور اقتصادی مفادات کی تکمیل ہوتا ہے۔ لارڈ پالمرسٹن کا کہنا ہے، بین الاقوامی تعلقات میں تو نہ کوئی دوست مستقل اور نہ ہی کوئی دشمن مستقل۔ مستقل اہمیت صرف قومی مفادات کی ہوتی ہے۔ پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے جس کی خارجہ پالیسی کی بنیاد میں کچھ اصولوں پر قائم ہے۔ یہ اصول اور نظریات پاکستان کی خارجہ پالیسی کی بنیادی مقاصد ہے، جس کا اظہار قائد اعظم محمد علی جناح نے فروری 1948 میں امریکی عوام سے مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا: ہماری خارجہ پالیسی دنیا کی تمام طاقتوں کے ساتھ دوستی اور خیرسگالی کی خواہش اور آرزو سے عبارت ہے۔ ہم کسی قوم یا ملک کے خلاف کوئی جارحانہ عزائم نہیں رکھتے۔ ہم بین الاقوامی امور، معاملات اور دیانتداری اور انصاف کے اصولوں پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم دنیا کی قوموں کے امن اور خوشحالی کے فروغ اور ترقی کے لیے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرنا چاہتے۔ دنیا کے مظلوم اور زیر دست اقوام کی مادی اور اخلاقی امداد اور اقوام متحدہ کی منشور کے اصولوں کی سربلندی میں پاکستان کبھی پیچھے نہیں رہے گا۔ ایک کامیاب خارجہ پالیسی کا تقاضا ہے کہ اس کے بنیادی اور نظریاتی اصول اور مقاصد قائم رہیں، جبکہ بین الاقوامی حالات اور علاقائی سیاست کے نصیب و فراز کی روشنی میں خارجہ پالیسی کی حکمت تبدیل ہوتی رہے۔ خارجہ پالیسی کی کامیابی کے متعلق اس وقت تک کوئی حتمی رائے نہیں دی جا سکتی، جب تک کہ وہ دستاویزات، معاہدے یا دوسرے ذرائع و عوامل جو حکومت کے علم اور اختیار میں ہوتے ہیں۔ صفحہ نمبر 321۔ اس پر دسترس حاصل نہ ہو۔ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے جس کی خارجہ پالیسی کی بنیادی ستون ملک کی سالمیت اور اقتصادی ترقی، جبکہ سیاسی اور اقتصادی استحکام کے بغیر کسی بھی ملک کی بقا ناممکن ہے۔ خارجہ پالیسی کسی بھی ملک کی داخلہ پالیسی کا اعادہ دار ہوتی ہے۔ کسی بھی ملک کو جس قدر اندرونی استحکام حاصل ہوگا، اس کی خارجہ پالیسی بھی اس قدر جاندار اور آزاد ہوگی۔ اگر ملک اندرونی طور پر انتشار اور سیاسی ابتری کا شکار ہوگا تو پھر بیرونی ممالک میں اس کا وقار مجروح ہوگا۔ اس لیے باوقار خارجہ پالیسی کا تقاضا ہے کہ اندرونی ملک ارباب حکومت اور حزب اختلاف میں قومی مفادات کے حصول کے لیے خارجہ پالیسی کی حکمت عملی پر مکمل اعتماد، اتحاد اور اشتراک پایا جائے۔ وہ حزب اختلاف کو اعتماد میں لے کر ایک تعاون کی فضا قائم کرے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اصول درج ذیل ہیں: دنیا اسلام کے ساتھ ہر ممکن اچھے تعلقات کو فروغ دینا اور آپس میں اتحاد و تعاون کی تعلقاتی فضا قائم کرنا، نیز دنیا اسلام کو سیاسی وحدت بنانے میں سعی کرنا۔
اپنے پڑوسی یعنی ہمسائے ممالک کی خیر سگالی کو فروغ دینا اور علاقائی تنظیمی مسائل کو فروغ دینا۔ جیو اور جینے دو کی پالیسی پر گامزن رہنا۔ مسئلہ کشمیر کا حل اور پاک بھارت تعلقات کو فروغ دینا۔ دنیا کے آگے اس اہمیت کو اجاگر کرنا کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے۔ پاکستان کی دفاعی ضروریات کے سلسلے میں دوسرے ممالک سے مثبت تعلقات قائم کرنا۔ پاکستانی عوام کے اقتصادی خوشحالی کے لیے ہر ممکن اقدامات کرنا۔ بین الاقوامی اقتصادی و امن کی تنظیموں میں مؤثر کردار ادا کرنا۔ عالم اسلام کے مسائل کے حل میں اپنا مؤثر کردار ادا کرنا۔ بین الاقوام کے سامنے اسلام کی نمائندگی کے فرائض سر انجام دینا۔ 1980 میں خارجہ پالیسی میں اس امر پر زور دیا گیا کہ مغرب اور امریکہ کے ساتھ اتحاد کو فروغ دیا جائے۔ 1990 میں خارجہ پالیسی کو علاقائی تعاون کے گرد محمل رکھنے کی سفارش کی گئی۔ صفحہ نمبر 322۔ بڑی طاقتوں کے ساتھ اچھے تعلقات کو فروغ دینا۔ لہٰذا وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان میں مختلف حکومتیں آتی گئی اور حالات کے ساتھ ساتھ ہماری خارجہ پالیسی بدلتی گئی۔ خارجہ پالیسی کے ضمن میں ہم نے کئی سمجھوتوں اور معاہدوں پر دستخط کیے اور بعد ازاں ہم موقع محل کے مطابق ان سمجھوتوں اور اتحاد کو اپنے ملکی مفادات کے خاطرہ نہیں ترک کر سکتے۔ پاک بھارت اور پاک امریکہ تعلقات کے ضمن میں ہمیں محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ پاکستان 1948 میں اقوام متحدہ کا رکن بنا۔ اس سے پہل چین نے تسلیم کیا۔ پاک امریکہ تعلقات کی ابتدا 1954 میں باہمی امدادی اشتراک کے معاہدے سے ہوئی۔ پاکستان کی سیٹو اور سینٹو کی رکنیت بھی اختیار کی، مگر امریکہ کبھی بھی پاکستان کی قابل اعتماد دوست ثابت نہ ہوا۔ اس کے اپنے محسوس ٹارگٹ ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ 1965 اور 1971 کی جنگوں میں امریکہ کا دوغلا کردار ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ کبھی وہ کولڈ وار میں ہمیں اعلی کار بناتا ہے اور کبھی پرسنل ترمیم کے ذریعے ہم پر پابندیاں لگواتا ہے۔ کہیں اس کا ورلڈ آرڈر اور کبھی CTB سوویت یونین سے جب افغانستان پر حملہ کیا تو امریکہ کو بہت زیادہ تشویش تھی کہ وہ گرم پایوں تک پہنچ جائے گا۔ اس نے پاکستان کی اقتصادی و عسکری امدادوں اور طالبان کو فروغ دیا۔ جو ہی خطرہ ٹلا تو امریکہ نے جنیوا اور معاہدے پر دستخط کیا اور پاکستان کی اہمیت کو ختم کر ڈالا۔ 1990 میں پاکستان نے پرامن ایٹمی پروگرام کو منجمد کروانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ امریکہ نے مسئلہ کشمیر میں پاکستان کے موقف کو کمزور ثابت کرنے کے لیے پاکستان پر دہشت گرد ہونے کا الزام لگایا۔ اس نے ایک عرصے تک پری پلاننگ پاکستان کو دہشت گرد ڈکلیئر کیے رکھا۔ ان تمام اقدامات کے پیچھے بھارتی اور یہودی لابی کا ہاتھ ہے۔ سینٹرلی پریلیسر اور اسٹیفن سولاو ذرائع امریکہ اسرائیل پبلک ایئر کمیٹی کے سرگرم رکن ہیں، جو امریکہ میں یہودیوں کی سب سے بڑے مضبوط نمائندہ تنظیم ہے۔ پاکستان نے اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کیا۔ کیا بھارت اس کو بہت جلد تسلیم کر چکا ہے۔ اس وقت امریکہ دنیا کی یونی پولر طاقت بن چکا ہے، لہٰذا پاکستان کو اس سلسلے میں سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے پڑتے ہیں۔ جب سے دہشت گردی کے پیش نظر ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ٹاور گرائے گئے، اس وقت سے امریکہ افغانستان، عراق، ایران اور پاکستان پر شک کی نظریں جمائے ہوئے ہے۔ صدام حسین کی پھانسی کے بعد اس کی اصلیت کھل کر سامنے آ گئی کہ وہ کس طرح لوگوں کو استعمال کرتا ہے اور اپنی ہی وفاداروں کو خود پھانسی پر چڑھا دیتا ہے۔ پاکستان نے خارجہ پالیسی کے پیش نظر بعض معاہدے کیے، اس میں سیٹو اور سینٹو کو مرکزی حیثیت حاصل رہی ہے۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے FA تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے، تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net،
رابطہ نمبر 03459541 یعنی 0345 9541 838